پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، FC بلوچستان زندہ باد۔ یہی ہمارے انسنگ ہیروز ہیں۔ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، FC بلوچستان زندہ باد۔ یہاں سے آگے پاکستان کا وہ تاریخی مقام ہے جسے اینشین روٹ میں کلیدی مقام حاصل تھا۔ رباط وہ تاریخی علاقہ ہے جہاں 3 ممالک کی سرحدیں یکجا ہوتی ہیں۔ پاکستان، ایران اور افغانستان کی سرحدوں کو ملانے والا علاقہ رباط فورٹ کی وجہ سے بھی شہرت کا حامل ہے، جسے 1903 میں انگریز جنرل ڈائر نے مقامی مزاحمت کاروں سے بچنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ آج کل FC کے زیر استعمال ہے، جو اس جگہ سے نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں بلکہ علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسے مرکزی دفتر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ FC کے جوان انتہائی جمع مردی اور بلند حوصلگی سے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے رات دن مصروف عمل رہتے ہیں۔ سخت ترین حالات، امن و امان کی کشیدہ صورتحال، گھروں سے طویل عرصہ دوری جیسے مسائل سے نبرد آزما ہونا اور ناکافی سہولیات کے باوجود یہ اہلکاران تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دے کر حقیقی محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ شاہراہ جسے تافتان روڈ یا لندن روڈ بھی کہا جاتا ہے، اس پر آگے جا کر تافتان سٹی آتا ہے۔ تافتان ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایران پاکستان کا قانونی بارڈر ہونے کے باعث خاصی شہرت رکھتا ہے۔ یہ بارڈر ایران پاکستان کے آپس میں تجارتی و معاشی، سفارتی اور ثقافتی روابط کو تقویت دینے میں اہم کردار کا حامل ہے۔ کاروباری افراد، سیاح اور مذہبی زائرین اس راستے کے ذریعے ایران اور عراق کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ ان زائرین اور سیاحوں کی حفاظت اور ان کے سفر کو پرسکون بنانے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاران ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں۔ ان کی انتھک محنت کی بدولت مسافران بلا خوف و خطر اس شاہراہ پر محو سفر رہتے ہیں۔ تافتان سے ایک روڈ سینڈک قصبے کی جانب آتا ہے۔ سینڈک لوہے، تانبے اور سونے کے وسیع معدنی ذخائر سے مالا مال قصبہ ہے۔ انیس سو 64 سے یہاں مائننگ کا آغاز ہوا۔ 1991 میں چائنا میٹریولوجیکل کارپوریشن سے باقاعدہ معاہدہ کر کے اسے یہ کام سونپا گیا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ کام روک دیا گیا، جبکہ سن 2001 میں MCC نے دوبارہ 10 سال کے لیے اس کام کے لیے حکومت پاکستان سے معاہدہ کر لیا۔ سینڈک سے روزانہ کی بنیاد پر 62 ٹن تانبا، 160 ٹن چاندی اور 110 گرام سونا نکالا جا رہا ہے۔ سینڈک اور ریکوڈک منصوبوں پر کام کرنے والے پاکستانی اور غیر ملکی ماہرین اور کارکنان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی آرمڈ فورسز اور FC کے اہلکاران نے
بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان منصوبوں پر کام کرنے والے اہلکاران میں اکثریت مقامی لوگوں کی ہے، جو ان منصوبوں سے معاشی اور معاشرتی طور پر فیض یاب ہو رہے ہیں۔